رات کا پہر پاکستان۔ ان ایک سال میں نثار میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ خود کو ہی بھول بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں تھا جہاں کچھ عرصے پہلے جان یہاں رہا کرتی تھی۔ وہ رات کے سمے یہاں کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ اسے اس کمرے میں جان کی خوشبو ملتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی بھی اس کے پاس، اس کے قریب ہے، پر کہاں ہے۔ وہ اس کا انتظار میں آج بھی کھڑا رہتا تھا۔ دور سے قاسم یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں ساحل سو رہا تھا۔ اس نے ساحل سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی کو چوم کر اس کے قریب آ کر لیٹا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو کا ایک قطرہ بہا تھا۔ صبح کا پہر عراق۔ دالیہ اس وقت طاہر کے ساتھ تھی۔ وہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس نے ساری فائلز لے کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، سر، اتنی فائلز تو میں نے سپنے میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ مجھ سے کتنا کام کروا رہے ہیں۔ میں نے تو صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ غلطی تمہاری تھی۔ دیر سے تم اٹھی ہو اور ناشتہ نہیں کیا۔ خیر، بیکار کی باتیں بند کرو، اپنا کام کرو۔ روم نمبر 18 میں جو پیشنٹ ہے اسے جا کر دیکھو۔ اور ہاں، 25 نمبر کے روم میں جان ہے جو بچوں کو دیکھ رہی ہے۔ اس پیشنٹ کا اگر کام ہو جائے تو تم جان کے ساتھ تھوڑا کام کر لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سر، بات تو سمجھ میں آ گئی، پر آپ کے ساتھ میں کام کرنے آئی ہوں۔ آپ میرے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ بیکار کی بات کرنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ جی، جاتی ہوں۔ وہ بنا مزید کچھ بولے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دالیہ اس وقت روم نمبر 18 میں تھی۔ وہ اس وقت پیشنٹ کی ڈرپ میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ وہ واپس سے جانے لگی۔ وہ اب روم نمبر 25 میں آئی تھی۔ وہ جان کے ساتھ بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ سارے کے سارے بچے شیطان تھے۔ دالیہ ان سبھی بچوں کو دیکھ رہی تھی جو جان کی بہت پیار سے بات مان رہے تھے۔ ان سبھی کو دیکھنے کے بعد دالیہ جان کے ساتھ باہر آئی تھی۔ دالیہ کا چہرہ کچھ اترا اترا سا تھا۔ جان نے اسے دیکھا تھا اور اسے پوچھا تھا، کیا ہوا دالیہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا ہے، پر کیا ہوا دالیہ؟ طاہر سے مجھ سے کافی مس بیہیو کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا مس بیہیو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھو نا، وہ تم سے کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، مجھ سے بالکل نہیں۔ دالیہ، تمہاری بات صحیح ہے، وہ تم سے کافی مس بیہیو کرتے ہیں، لیکن کیوں، یہ تمہیں بھی نہیں پتہ، پر مجھے پتہ ہے۔ دیکھو میری جان، محبت ان سے کرو جو آپ کی عزت کرتے ہیں، پر طاہر سر نے کبھی تمہیں اس طرح نہیں دیکھا۔ تم ان کے لیے صرف ایک اسٹوڈنٹ ہو، تو اچھا ہوگا کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو۔ دالیہ اس کی باتوں پر اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی ہو، لیکن دالیہ کو پتہ تھا وہ اس کی دوست ہے۔ وہ اس کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچے گی۔ والدین کے بعد اس نے سب سے زیادہ اس سے چاہا تھا، لیکن آج وہ شاید اس کے بھلے کے لیے کچھ کہہ رہی تھی۔ جان، میں ان سے محبت کرتی ہوں، پر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح بیہیو کریں گے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، گھبراؤ نہیں، تم اسے بھول جاؤ، یا تو پھر اپنے دل سے ایک خیال نکال دو، کبھی وہ تمہارے ہوں گے، یا پھر دوستی ہی رکھو۔ اور ایک راستہ اور ہے، تم ان کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرو جو ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تمہارے؟ دالیہ نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ سچ تھا کہ طاہر کبھی بھی اسے چاہتا نہیں تھا۔ وہ صرف اسے کسی کام کا نہیں سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ صرف گڑبڑ کرنے میں آگے ہے اور اسے کسی بھی بات کی کوئی عقل نہیں ہے۔
اس نے جان کی بات کو مانا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک طاہر سے ویسے ہی بیہیو کرتی تھی جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس نے طاہر کے لیے خود کو بدلا تھا، پر طاہر ابھی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرتا تھا جیسے کسی ٹکڑے پر پلنے والے جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت طاہر کے ساتھ تھی۔ وہ اس وقت طاہر کی بتائی ہوئی باتوں کو سن رہی تھی اور ہر بات کو لکھ رہی تھی۔ تبھی اسٹاف سے ایک عورت طاہر کے لیے چائے لے کر آتی ہے۔ طاہر جیسے ہی اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، دالیہ کا ہاتھ چائے کی جانب لگتا ہے، جس سے چائے طاہر کی جانب اچھلتی ہے اور طاہر کی پوری شرٹ پر چائے گر جاتی ہے۔ طاہر چائے کے گرنے سے جل چکا ہوتا ہے۔ اس نے درد سے کراہا تھا، جس پر دالیہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ "آئی ایم سوری سر، غلطی سے ہو گیا، سوری"۔ وہ اسے معافی مانگ رہی تھی، تبھی اس کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ سن ہو کر طاہر کو دیکھ رہی تھی۔ "نکل جاؤ یہاں سے، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ"۔ طاہر کے اس طرح چلانے پر دالیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ نم آنکھوں سے باہر آئی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے واش روم میں آئی تھی۔ وہ وہاں منہ بند کر کے سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بستر صحیح کر رہی تھی۔ آج صبح کا منظر اسے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ طاہر کا یوں اس پر اس طرح غصہ ہونا غلط تھا، حالانکہ اس کی بھی غلطی نہیں تھی، پر وہ من ہی من سسکیاں لے رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ بند ہوا تھا۔ وہ ڈر سے سیدھی ہوئی تھی۔ جان جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ پل بھر میں بدل گئی تھی۔ "دالیہ، کیا حال بنا کے رکھا ہے تم نے؟ اور تمہارے چہرے پر یہ کیسے ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟" "کچھ نہیں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور کچھ نہیں ہوا"۔ "طبیعت خراب ہوئی ہے؟ پر صبح تو تم ٹھیک تھی، اور تم اتنی جلدی کیوں آ گئی وہاں سے؟ بتایا نا"۔ "میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے"۔ "نہیں دالیہ، بات کچھ اور ہے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری دوست ہوں، کیا تم مجھے اپنی دوست نہیں مانتی ہو"۔ اس کے کہنے پر دالیہ اس کے سینے سے لگی تھی اور خوب رو رہی تھی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، وہ سسکتے ہوئے اس کے بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور اس کو دور کر کے اس کا چہرہ پکڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، "کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو"۔ "آج صبح جب میں کام سے طاہر سر کے ساتھ تھی تو اسٹاف ان کے لیے چائے لے کر آیا تھا۔ میرا ہاتھ چائے کی ٹرے پر لگا اور چائے ان پر گر گئی۔ میں نے ان سے سوری بولا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور باہر نکال دیا"۔ "کیا، انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، اتنی محبت مت کرنا کہ کوئی تم سے نفرت کرنے لگے، اور اتنی کرنے لگے کہ وہ تمہیں اپنے پیروں کی دھول سمجھنے لگے"۔ "بہت غلط کیا ہے طاہر صاحب نے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں انہیں"۔ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا کسی مرد کے لیے شان کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک بزدل ہوتا ہے۔ میں نے اسی لیے تم سے کہا تھا، دالیہ تم یہاں مت آؤ، لیکن تم تو کسی کی سنتی نہیں ہو۔ میں ابھی تمہارا ٹکٹ پاکستان کراتی ہوں، تم وہاں جاؤ"۔